السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لیسن ہے جی 19A اور 19B، ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیسن۔ اللہ کی توفیق سے آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول اور نماز کے ذریعے ہم قرآن مجید کے الفاظ کو سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں آپ لوگوں نے کیا سیکھا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے یہ سیکھا تھا کہ قرآن مجید کا سمجھنا آسان ہے، نہ صرف آسان ہے بلکہ سب سے بہترین کام ہے۔ بس نیت درست کیجئے، انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج آپ سیکھیں گے کہ بار بار دعا کیجئے، وسائل کا استعمال کیجئے سیکھنے کے لیے، اور مسابقت کا جذبہ ہو، ایک دوسرے سے خیر کے کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہو۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ماشاءاللہ یہ جو آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن و سنہ کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ نفلی عبادات میں سب سے بہترین عبادت ہے، سب سے افضل ترین عبادت ہے، کیونکہ اس کا فائدہ صرف آپ کی ذات تک نہیں رہتا، آنے والی نسلوں تک جاتا ہے۔ اب جب یہ سب سے بہترین عبادت ہے تو یہ بھی یقین کر لیجئے کہ اس میں مسابقت کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، میں اچھا، میں زیادہ سیکھوں گا۔ اللہ آپ کو توفیق عطا کرے۔ بار بار دعا، ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب۔ اچھا یہ اصل میں تھا ربی، یا بھی تھا ربی، وہ کسی تجوید کے رول کی وجہ سے ہم نے یا کو ہٹایا تو لفظ رب کے نیچے زیر لگا دی تاکہ پتہ چلے کہ وہ اصل میں ہے ربی، ٹرانسلیشن میں ہے اے میرے رب۔ زد نی، زد زیادہ کر، نی مجھے، اے میرے رب زیادہ کر مجھے۔ کس چیز میں زیادہ کر؟ علم، علم میں، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے، کیونکہ جب جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ وحی کو دہرایا کرتے، جس کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا نا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن مجید کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کا پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن لینے میں جلدی مت کیجئے، من قبل ان یقضی الیک وحی، اس سے پہلے کہ قرآن کی وحی مکمل ہو۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہیے کہ اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما، اور کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک شخص ہے جو صحت مند ہے اور وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے شفا یابی عطا کرتے رہنا ایسے ہی، اور دوسرا وہ انسان ہے جس کا کل بڑا آپریشن ہونے جانا ہے، اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، تو کیا ان دونوں کی دعا برابر ہوگی؟ نہیں۔ جس کی ایمرجنسی ہے، جس کا آپریشن ہونے جا رہا ہے، جو اس کے دل سے دعا نکلے گی دوسرے کے دل سے ویسے نہیں نکل سکتی۔ ایک انسان ہے جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہ اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ مجھے اگلے وقت بھی کھانا دینا، اور ایک وہ ہے جس نے کئی دن سے کھانا ہی نہیں کھایا، تو ان دونوں کی دعا برابر ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ دو مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے بارے میں ہم ناواقف ہیں، قرآن سے ہم جاہل ہیں، ہمیں قرآن کا علم ہی نہیں۔ اب جب ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر تڑپ سے مانگیے کہ اللہ ہمیں دے۔ رب زدنی علما، اے اللہ اضافہ کر میرے علم کے اندر، اے اللہ یہ جو لا علمی اور جہالت کی بیماری ہے نا، اے اللہ اس کو دور کر، علم عطا کر، علم کے اندر اضافہ کر۔ تڑپ کے ساتھ یہ دعا مانگے، کیونکہ یہ دعا تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہی قرآن مجید کی نزول، قرآن مجید کی وحی کے موقع پر ہے۔
اور وسائل کو استعمال کیجئے، ریسورسز کو یوز کیجئے قرآن مجید کو سیکھنے میں۔ ماشاءاللہ آج دیکھیں نا، آپ اپنے موبائل کو یا اپنے لیپ ٹاپ کو، اپنی اسکرین کو یوز کریں قرآن مجید سیکھنے کے لیے، ایسے ہی وسائل کو یوز کیجئے، لکھیے، پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، سورۃ العلق کی آیت، پہلی وحی کے اندر اللہ نے یہ بتا دیا کہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے علم، الذی اور اس کی جمع پڑھ کر آئے نا، الذین صراط الذین انعمت علیہم، علم سکھایا، تعلم کا مطلب ہم نے پڑھا سیکھنا، علم سکھانا، وہ ذات جس نے علم سکھایا، وہ ذات جس نے سکھایا، کیسے سکھایا؟ بالقلم، قلم سے، وہ ذات جس نے قلم سے سکھایا، قلم سے سکھایا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کیا قلم کے بغیر نہیں سکھا سکتا تھا؟ یقیناً اللہ قادر ہے، وہ سکھا سکتا تھا، لیکن ایک ریسورس کا، ایک وسیلے کا ذکر کر دیا گیا کہ اس قلم کے ذریعے سیکھیے۔ قلم اٹھا لیجئے، لکھیے، قرآن مجید کو لکھیے، آیات کو لکھیے۔ آپ یقین جانیے بعض اوقات ہم لکھنے میں بڑے مہارت رکھتے ہیں، جو لکھنا چاہے لکھ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے نا کہ جو صورت آپ کو یاد ہے نا قل هو اللہ واحد، اگر وہ لکھ کے دکھائے آپ نہیں لکھ سکیں گے۔ تو کیا ہمیں قرآن مجید کے لکھنے کی رغبت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا قرآن مجید کی ٹرانسلیشن، ایکسپلینیشن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نوٹس بنانا، اپنے پاس محفوظ کرنا، ان کی ریویژن کرتے رہنا، دہرائی کرتے رہنا، بار بار دیکھ رہنا، ہمیں ہرس ہونی چاہیے۔ قلم کو اٹھا لیجئے اگر آپ نے قرآن سیکھنے کا ارادہ کر لی ہے، پورے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے یہ جو آپ کے ہاتھ ہے نا، اس کا کنیکشن ڈائریکٹ آپ کے دماغ کے ساتھ ہے، جو چیز آپ یہاں سے لکھتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں داخل ہوتی ہے۔ لکھیں، جتنا لکھیں گے آپ اتنا اچھا سیکھیں گے۔ اور آپ کی جدید تحقیق بھی یہی کہتی ہے۔ اور ہمارے کورس کی بھی خاص بات یہی ہے کہ اس کورس کے اندر آپ کی جو آپ کو ورک بکس شروع کے اندر دی گئی، اس میں آپ اگر ہوم ورک کر رہے ہیں تو آپ لکھ بھی رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں ان آیات کو، ان نصوص کو اسکرین پر، آپ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں، انشاءاللہ آپ مل کر رہے ہیں، آپ انشاءاللہ دل سے کر رہے ہیں، آپ اپنی باڈی لینگویج کو بھی یوز کر رہے ہیں قرآن سیکھنے میں، تو ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں معاون بنتی ہیں آپ کے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے میں۔ اللہ ہم سب کو مزید توفیق عطا کرے۔ بار بار دعا، وسائل کا استعمال، اور تیسرا آج کا آخری موضوع وہ ہے مسابقت کا جذبہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہو۔ سورۃ الملک کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ ایکم احسن عملا، ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہے، آپ پڑھ چکے نا، حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کا مطلب تھا اچھا، اور اس سے اسم تفضیل ہے، سپرلیٹو فارم ہے، احسن زیادہ اچھا۔ جیسے آپ نے کہا تھا کبیر ان سے اکبر، صغیر ان سے اصغر، تو حسن ان سے احسن زیادہ اچھا۔ کون ہے تم میں زیادہ بہتر، زیادہ اچھا کس چیز میں؟ عملا، عمل کرنے میں۔ عمل یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے اعمال۔ کون ہے تم میں زیادہ اچھا عمل میں؟ عمل واحد اور جمع اعمال۔ ابھی آپ پڑھ کر آئے انما الاعمال بالنیات۔ نماز پڑھتے ہوئے سوچئے کون ہے زیادہ اچھا؟ میری نماز سب سے اچھی ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ گھروں میں میرا رویہ سب سے اچھا ہونا چاہیے، نیکی میں سب سے آگے ہونا چاہیے ہوں، آفس کے اندر میں سب سے اچھا ہوں، انفرادی کاموں میں، اجتماعی کاموں میں، محلے میں، دوسروں سے سلام دعا میں، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں، ان کا خیال رکھنے میں سب سے آگے ہوں، سب سے اچھا ہوں۔ اور یہاں اس کلاس کے اندر کون سب سے اچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ مسابقت کا جذبہ، نیت کر لی، دعا کر لی، اب تمام وسائل کو یوز کیجئے، خاص کر قلم کو یوز کیجئے، اور اللہ کے سامنے اپنی پروگریس کو، اپنی رپورٹ کو اور اچھا بنائیے، اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کی توفیق کیجئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ 19A کے اندر آپ نے 3 چیزوں کو سیکھا۔ بار بار دعا کیجئے رب زدنی علما،
وسائل کو یوز کیجئے، الذی علم بالقلم، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہو نیکی کے اندر، اور ایکم احسن عملا، اور اللہ نے فرمایا کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ قرآن سیکھنے میں اگر آپ بہت شوق دکھا رہے ہیں تو مطلب یہ آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم ورحمہ، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی معافی کی طرف جلدی کرو، جنت کی طرف جلدی کرو۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ 19B کی طرف جاتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ وہی جو افعال ہم نے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر کو سیکھنے کے لیے جن افعال کی پریکٹس کی تھی، انہی افعال سے اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل کی پریکٹس کریں گے۔ تو چلیں جی فعل کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ اسم فاعل کا وزن کیا ہے؟ فاعل۔ آبجیکٹ کا وزن کیا ہے؟ مفعول۔ فعل کا وزن ہے فعل بھی ہو سکتا ہے، فا پر زبر فعل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذکر سے، ذکر اس نے ذکر کیا، یذکر وہ ذکر کرتا ہے، اذکر تو ذکر کر، ذاکر ذکر کرنے والا، اسی کی جمع ہے ذاکرون یا ذاکرین۔ اللہم اجعلنی من الذاکرین، اے اللہ مجھے بنا دے ذکر کرنے والوں میں سے۔ ذاکر، مذکور ذکر کیا گیا، اردو میں آپ یوز کرتے ہیں نا مذکور، اور ذکر، ذکر ذکر کرنا، ذاکر، مذکور، ذکر۔ اگلا فعل ہے عبدہ، عبادت کرنا، تو چلیں عابد عبادت کرنے والا، ولا انا عابد نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا، پڑھ چکے نا سورۃ الکافرون کے اندر، عابد، معبود، عبادہ۔ یہاں پر جو مصدر ہے یا فعل ہے وہ کیا ہے؟ عبادہ، عبادت کرنا۔ عابد، معبود، عبادہ، عابد، معبود، عبادہ۔ اگلا فعل ہے ہمارے پاس ضربہ، اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، اضرب تو مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مار پڑی ہو، ضرب مارنا، ضرب۔ دوبارہ ضارب، مضروب، ضرب، ضارب، مضروب، ضرب۔ سمع سے کیا ہوگا؟ سامع۔ آپ کہتے ہیں نا جو رمضان میں تراویح پیچھے کھڑا ہو کر سننے والا ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں سامع۔ سامع کون ہوگا جی؟ سننے والا کون ہوگا؟ سامع، مسموع، سمع سننا، سمع۔ دوبارہ سامع وزن کیا ہے؟ فاعل، فاعل سامع، مفعول مسموع، سمع فعل۔ آگے عالمہ سے، ماشاءاللہ عالم، فلاں انسان بڑا عالم فاضل ہے، عالم علم رکھنے والا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی فلاں انسان عالم ہے، عالم نہیں، لام پر اگر زبر پڑی نا عالم تو اس کا مطلب ہو جائے گا جہاں، جس کی جمع ہے عالمین، جو آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، جی تو یہ لفظ کہ عالم، عالم جاننے والا، معلوم جانا گیا، وہ جو علم جاننا، عالم، معلوم، علم۔ اگلا فعل کیا ہے؟ اگلا اسم فاعل کیا ہے؟ عامل، عمل کرنے والا، عامل، معمول جس پر عمل کیا جائے، معمول اور عمل، عامل، معمول، عمل۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے اسم فاعل کو سیکھا۔ جب مؤنث کے الفاظ چونکہ ہم ساتھ ساتھ سیکھتے آئے ہیں الحمدللہ، اگر ہم نے کہا ہوا فعلا، اس مرد نے کیا، تو مؤنث ہے ہی فعلت، ہوا فعلا، ہی فعلت۔ اگر ہم نے کہا ہوا یفعلو، وہ کرتا ہے، تو ہی تفعلو۔ ساتھ ساتھ ہم فعل مضارع کی پریکٹس میں جو آخری لفظ کہتے تھے تفعلو، وہ اصل میں مؤنث کا ہوتا تھا، لیفٹ ہینڈ مؤنث کے اشارے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو چلیں کچھ مذکر مؤنث کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ میں مذکر کہوں گا، آپ مؤنث ادا کیجئے۔ ہوا فتح، ہی فتحت، ٹھیک ہے۔ ہوا فتح، ہوا نصر،
ہوا ضربا، ہوا سمعا، فعل مضارع ہوا یفتح، ہوا ینصر، ہوا یضرب، ہوا یسمع. اللہ اکبر. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کا لیسن مکمل کیا. انشاءاللہ اگلا ہمارا لیسن 20 لاسٹ ہوگا، جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اتنے دنوں میں ہم نے کیا سیکھا. قرآن مجید کا کوئی صفحہ سامنے کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنا ہم نے سیکھا. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کریں. انشاءاللہ لاسٹ لیکچر 20 میں، لیسن 20 میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.